ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچے نہیں، تو لوگوں نے کہا یار کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی ہے 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب منہ چھپا کر کے وہ چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتا ہے مالک میں کتنے لوگوں کو جواب دیتا پھروں، بیٹا نہ دو، ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے اس کو رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، بیٹی دے دی۔ جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھبرا گیا۔ آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آ کر کے کہتا حضرت غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا جھوٹا ہو رہا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے، زمین کا وعدہ تھا، مکان کا وعدہ تھا، سونا چاندی دینے کا وعدہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا حضور زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ بیٹی کی شادی سے پہلے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دو، اور جب بیٹی رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار، مت رکھیا ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کہہ رکھیا پیر، روز پڑھیا بیٹی قرآن، روز کرییا تازہ ایمان، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاذ نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب وہ روزی اٹھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ 1838 میں انگریز نے سارے مدرسے بند کر دیے، 80,000 مدرسے بند ہو گئے 1838 میں۔ 1838 میں سارے مدرسے بند ہو گئے، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے، انہوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، علم دین کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جہاں مدرسہ بند ہو گیا تھا، عالموں کو پھانسی دی گئی تھی، جہاں قرآن کو جلا دیا گیا تھا، قرآن کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا۔ بچے کو پڑھانا ہے، خود جاہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں، زیادہ گھبرا گئے ہیں آپ، ہاتھ دیر سے آپ کا اٹھ رہا ہے، ابھی جلسہ شروع ہی ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مال بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟
کیسے بڑا ہے حضرت علی نے بتایا، جب مال آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تالا چابی لگانا پڑتا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ علم سے بڑا مال نہیں ہے۔ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے۔ ادب کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ جب علم آتا ہے، مال آتا ہے، جب مال آتا ہے تو آدمی کے دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے، دشمنی کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو محبت کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے علم سے بڑھ کر کے مال نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا میرا ایک سوال ہے، علم بڑا ہے یا باپ بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پدر بڑا ہے؟ باپ بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ بیٹا ہتھیار ڈال کر کے بولتا اب باپ ہی بتا دیجئے، مجھ کو پتہ نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا، گلستان نے لکھا کہ بیٹا ہنر سے بڑا پدر بھی نہیں ہے۔ جب خدا کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوگے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، مگر یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے علم دیا تھا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ بیٹا علم سے بڑھ کر کے باپ بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، محرم میں اس کا تعزیہ نکالتے، جوش کے ساتھ ہم لوگ ڈھول بجاتے۔ ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ ایسا ڈھول بجائیں گے اسی سال پھٹ جائے گا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا رہے، خیر وہ جگہ پر نہیں ہے، سیدھا سسرال میں۔ اللہ سسرال کو سلامت رکھے، گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، اللہ دونوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ امام حسین کے پاس بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، بھیک دے دیجئے، بھیک مانگنے کے لیے ہم آئے۔ کہا بھیک دیں گے مگر شرط ہے 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دے دو گے تو پوری تھیلی ملے گی، نہیں جواب دو گے تھوڑا جواب دو گے تھوڑی تھیلی ملے گی، پوری تھیلی نہیں ملے گی۔ اب اس زمانے میں دیکھیے کہ بھکاری بھی کتنا پڑھا لکھا ہوتا تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، زمانے میں بھکاری بھی کتنا پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ امام حسین نے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ادھر سوال ہوا ادھر جواب دیا، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرا سوال ہوا کہ بتاؤ نجات کیسے ملے گی؟ ادھر سوال ہوا، ادھر بھکاری نے جواب دیا، اللہ پر بھروسہ کر لو نجات مل جائے۔ تیسرا سوال ہوا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا علم سے خوبصورت ہو جاتا ہے، مال سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا اگر کسی کے پاس علم بھی نہ ہو مال بھی نہ ہو، کہا اس پر بجلی گرے کڑکا گرے، ہم کو جلدی سے تھیلی دیجئے، دیر ہو رہی ہے، مجھے 9:11 ہو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ 5واں پیغام جلدی سے دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ جب جنازہ رکھا رہتا ہے، امام صاحب جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں تو جانتے کیا اعلان ہوتا ہے؟ جنازہ سامنے رکھا، ڈس بریک ماریے، 3 منٹ میں پیغام نکل رہا ہے۔ بہت بڑے مقرر آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ اگر ہمارا ہی بیان سنتے سنتے تھک جائیں گے تو پھر ان کا بیان سوتے سوتے آپ سنیں گے۔ جلدی سے آپ کو میں ماحول بنا کر کے آپ سے میں رخصت ہونا چاہ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جنازہ جب سامنے رکھا رہتا ہے تو امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوتے اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اعلان غلط نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے،
جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ دیکھیے اگر اس مرحوم نے کسی کا لین دین کیا ہے، کسی کا لین دین اس مرحوم کے ذمے ہے تو بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے، ہاتھ سے، تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز پڑھا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، حق مارا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اعلان سر سے اوپر جا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس اعلان کے انتظار میں آپ رہے تو آپ کا گھاٹا ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا وہ بھی کرنا ہے۔ جیتے جی اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، معافی صافی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے مرنے والا جب مرتا ہے تو پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، پیر کے نیچے سے روح کو دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے۔ جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے اسی طرح پیر کے نیچے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب آدمی مرنے والا ہوگا اس کا پیر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھ جائیے یہاں سے روح نکل گئی۔ جہاں جہاں جو حصہ گرم ہے وہاں سمجھ جائیے روح ہے، جو حصہ ٹھنڈا ہوتا گیا وہاں سے روح نکل گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پیر کے نیچے سے روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلایا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ابو بکر جب زندہ تھے تو کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ جب عمر زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ جب عثمان زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 44 لاکھ مربع میل۔